कहता हूँ सबसे पहले हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा ये मुल्क है। आज ये हमारा एहतजाज वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ है। जब तक हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि वो वक्फ अमेंडमेंट मुतालिबा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस ले। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेर क़यादत में जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, हम एहतजाज करते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या पैगाम रहा आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये पैगाम रहा कि आज एहतजाज बड़े ही अच्छे अंदाज में, बग़ैर किसी आवाज़ के, बग़ैर किसी मुखालिफत के, हमारा जो मुतालबा है कि वक्त ये पट्टी बांध कर, हमारा जो मुतालबा है कि हुकूमत से हमारी गुजारिश है, यह हमारा मुल्क है, हमारा ये हक़ है कि वो वक्त अमेंडमेंट बिल वापस ले इंशाअल्लाह। Itself, without any demand from anybody, neither from the community nor from the any government authorities, anybody. It is only on the creation of one minister who is against this, and that they are trying to usurp the lands. It is the mistaken notion and narrative set by the present sitting government, stating that the work properties are the properties given by the government. It is not so. It is a properties that are being given by the Muslims for the benefit of the Muslims. They are philanthropists, those who we have ruled this in the India for the past 300 years, and that all those ministers and those who are ruling the government have donated the lands to the government for the benefit of the poor. It is not a single piece of land has been acquired by the government, given by the government, nor the Waqf board has acquired it. It is the self-acquired property of the Muslims who the philanthropists have donated for the benefit of the poor, downtrodden and miserable persons. It is for their benefit. The narrative has been set throughout India that the Waqf properties have been encroached by the Waqf people, and that they are using it for they are acquiring the properties. It is not so. It is the Waqf properties which have been donated by the philanthropists for the benefit of the people, for the community people. It is for thousands of years these properties have been in existence, and in those days the Registration Act was not there, the documents were not there. They were given in Tamra Patras and other type of documents, which now the government says that we have no documents. How can we bring in documents when there was no document in the year 1880s? There was no Registration Act also as on that day. So hence, whatever, that is why it has been mentioned that Waqf by user, what it means, that the person who has been using the land for the purposes of religious, charitable and other social activities, that has been propagated throughout, and that it has been protected by the Muslims. This is how we are protesting against the bill which is introduced by the government, and today we are protesting in a silent protest without any violence to protest to drive home the point to the government that we are all against the bill and it should not be introduced, and that most important thing is that any of these Hindu organizations or any other organization, will they allow a Muslim to be in their mutts? Will they allow in their Muzrai departments? Whereas they are now introducing to bring in a non-Hindu, non-Muslim to the Waqf board. It is not possible, it is impossible. Hence, it is appeal to the government that it should withdraw the bill and permit the Muslims to enjoy their properties as have been doing from time long memorial. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसे दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ जो काम हो रहे हैं, जो प्रेजेंट हुकूमत, मैं नाम ले रहा हूँ बीजेपी की हुकूमत, जो काला क़ानून खुसूसन मुसलमानों पर जो ढाई जा रही है, खुसूसन मुसलमानों पर जो ढाए जा रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ हम पुरअमन जैसे सारे उलमा और अकाबिरीन और खुसूसी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का हुक्म हुआ और ऐलान हुआ कि सारे एक इसमें हो जाए और अपने सीधे हाथ में ये काली पट्टी पुरअमन खामोशी से एहतजाज करें। तो इस एतबार से हमारे इस शिवाजी नगर हल्के के खुसूसी शिवाजी नगर हल्के के जितने मसाजिद हैं, हम वहाँ मसाजिद पे जा रहे हैं हमारे भाइयों के साथ और एक पुरअमन और खामोशी का मुजाहिरा कर रहे हैं। ला रैब वला शक्का, हमारे अकाबरीन का हर फैसला पूरी उम्मत सर आँखों से कबूल कर रही है और इसके पीछे जो नापाक मंसूबे हमें जो होते हुए नज़र आ रहे हैं, पसे पर्दा जो चालें मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलती हुई नज़र आ रही हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
اور الحمدللہ ملک کے چپے چپے کے اندر اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر ہمارے اکابرین اور مسلم پرسنل لا کے اکابرین اور خصوصاً تمام تنظیمیں یکجٹ ہو کر جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ مسلمان کے آنے والے مستقبل کی تحفظ کے لیے کر رہی ہیں اور ثم اللہ کی ذات سے پر امید ہے ہمارے تمام احتجاجات جتنے بھی ہو رہے ہیں تمام پرامن ہو رہے ہیں. کسی کے اندر کسی بھی احتجاج کے اندر ایک ذرہ برابر تکلیف ہمارے برادران وطن کو نہیں ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑھ کر ہماری امن اور سلامتی کا پیغام ہے. ورنہ کسی کے گھر پر اگر آگ بھی لگ جائے تو اس کا ہنگامہ پورے شہر اور ہندوستان کو جو ہے للکارا جا رہا ہے. ہندوستان کے اندر نفرتی آگ بھڑکائی جا رہی ہے. لیکن مسلمانوں کے اسلام پر، ہماری خیرات پر اور ہمارے اکابرین کی اتنی بڑی امانتوں پر حکومت کی جو بری نظر اس وقت پڑ چکی ہے اور برے پس پردہ جو ہے تناظر میں جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، انشاءاللہ امید ہے ہمارے اکابر جو کہیں گے امت اس پر لبیک کہے گی. کہیں گا نا بھائی انشاءاللہ. مرتبہ دیکھا جا رہا ہے کہ اکابرین جہاں رمضان کے مہینے میں معتکف تھے، جی پہلی مرتبہ جنتر منتر جیسے مقام پر سخت دھوپ میں روزے کی حالت میں منظر پر آئے ہیں. بالکل لیکن جس قسم کا میسیج برادران وطن اسے قبول کرنا تھا، کیا اس میں کہیں کامیابی ملی ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیابی ایک حد تک ہوتی ہوئی نظر آئی ہے اور اللہ سے امید ہے اصل کامیابی اللہ ہی کی ذات دینے والی. ہم جو کچھ برادران وطن پر جو اثر پڑنا تھا اس جی کے بعد اثر بھی ایک حد تک الحمدللہ چپے چپے کے اندر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جتنے بھی احتجاجات چاہے جلسے اور جلوس کی شکل میں ہو یا یہ پٹی کو باندھ کر ہو، تمام تر احتجاجات کا اثر ہندوستان کی عوام سے لے کر عام برادران وطن سے لے کر حکومت تک بھی پڑتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. کیوں بھائی نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ انشاءاللہ الحمدللہ. اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانان ہند کی، خصوصاً مسلمانان ہند کی اللہ سر سے لے کر پیر تک کی حفاظت فرمائے. ہماری مسجدوں کی، مدارس کی اللہ بری نظروں سے حفاظت فرمائے. اور جو گھٹیا منصوبہ بندی ہے اللہ تعالیٰ دشمنوں کی چاکیوں کو اور دشمنوں کی پالیسیوں کو اللہ جو ہے پس خرد فرمائے اور اللہ جو ہے تمام تر منصوبوں کو ناکام فرمائے. السلام علیکم. الحمدللہ ہمارے بڑوں کی ہدایت پر ہر مسجد میں الحمدللہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کالی پٹی باندھ کر احتجاج کی جا رہی ہے. پیسفلی، سائلنٹلی جو ہے ماشاءاللہ پہ احتجاج کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کے نتائج بھی بہت بہترین اور اچھے نکل رہے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حکم کے مطابق اور اسی طرح جمعیت علماء ہند کے اس حکم کے مطابق الحمدللہ عوام اس پر کامزن ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کامیابی لائے گا. جو اس دور میں جو حکومت جو سازشیں کر رہی ہے، جو بل کو کامیاب پاس کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ان کی سازشیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہماری کوششیں اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی، ان علماؤں کی، ان عمائدین کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائے.